علاوہ 30 لاکھ دکاندار ہیں جس میں سے صرف 22,000 ٹیکس دیتے ہیں، اور سیلری جو لوگ ہیں وہ 375 بلین ٹیکس دیتے ہیں، لیکن ان پہ پھر جو ہے وہ مختلف سلیبس لگے ہیں۔ مثلاً 6 لاکھ سے زیادہ جن کی تنخواہ ہے سالانہ، ان کو پہلے 2.5% دینا ہوتا تھا، اب 5% دیں گے۔ اسی طرح جو ریٹیلر ہیں وہ تقریباً 30 یا 35 لاکھ ہیں، لیکن 6 سے 7 ارب جو ہے وہ ٹیکس پے کرتے ہیں، اور جو انڈسٹریلسٹ ہیں وہ 38 لاکھ ہیں، لیکن 1 لاکھ ٹیکس ریٹرن فائل کرتے ہیں۔ تو ہم نے ٹیکس تو بڑھا دیا، لیکن ان پہ بڑھایا جو آلریڈی دے رہے تھے، ان کو نہیں ٹیکس نیٹ میں لیا جو نہیں ہے۔ تو یہ ایک مسئلہ تھا، لیکن اس پہ وعدہ ہوا ہے کہ اس سال کام ہو جائے۔ قرارداد آئی ہے امریکہ سے، امریکہ نے قرارداد پیش کی پاکستان کے اگینسٹ، پھر قومی اسمبلی میں ہم نے بھی پیش کر دی، لیکن یہ نے مخالفت کی، کیا کہیں گے اس پہ؟ دیکھیے، اصل جو بات ہے وہ یہ ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ ہم ایک اس طرح کا ملک ہیں جہاں پہ اس طرح کے طاقتور لوگ ملک جو ہیں وہ انٹرفیئر کرتے رہتے ہیں۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا جو پسندیدہ معاملہ ہے، اگر اس پہ انٹرفیئر کر دیا تو ہم اس پہ غصہ کریں گے، اور جو ہمارے مسئلے نہیں ہیں اس کو ہم شادیانے بجائیں گے۔ اور ذوالفقار علی بھٹو کی شہادت کے بعد یہ فیشن بنا لیا ہے لوگوں نے کہ اپنے آپ کو شہید ذوالفقار علی بھٹو سے ملانا، اور اپنی سیاست کی ناکامی کو ان کے طرز پہ جو ہے وہ لے جا کر اپنے آپ کو ان کی صف میں کھڑا کرنا چاہتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ پاکستان میں الیکشن ہو گیا ہے، اور ہمیں اور سب کو ہمیشہ بہت زیادہ اعتراضات رہے ہیں۔ ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کی جب گورنمنٹ نے جب الیکشن کرائے تھے تو اس وقت بھی تمام پولیٹیکل پارٹیز کے اندر جو ہے وہ مفاہمت ہو گئی تھی، لیکن راتوں رات جو ہے وہ ماشاء اللہ لگ گیا تھا۔ تو اب یہ چاہتے ہیں، اور ان کی خواتین کہتی بھی نظر آتی ہیں کہ ماشاء اللہ بھی تو نہیں لگاتے، ہم تو اتنی ہدایات دے رہے ہیں۔ تو اب ان کی لابیز ہیں، ایبسولوٹلی ناٹ کہتے کہتے یہ ایبسولوٹلی سلیو ہو گئے ہیں، اور یہ وہاں پہ ان کی لابیز ہیں، وہاں سے انہوں نے یہ کرا لیا، ٹھیک ہے، لیکن کیا اب یہ مداخلت نہیں ہے؟ یہ مداخلت ہے، اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہمیں جو ہے اس کو کنڈیم کرنا چاہیے۔ جب ہم نے بات کی تھی ریزولوشن کی، تو اس سے پہلے انہوں نے اتفاق کیا تھا، لیکن ان کا کام یہ ہے کہ اکیلے میں جس بات پہ اتفاق کرتے ہیں عوام میں آ کر اس سے ہٹ جاتے ہیں۔ تو یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، ایسی بہت ساری شخصیات یہاں موجود ہیں جو یہی کرتی رہتی ہیں، پھر ان کا تو کہنا یہی ہے کہ یو ٹرن لینا چاہیے۔ میڈم، یہ چیف منسٹر پنجاب نے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی اس لیے ناراض تھی کہ ان کے کہنے پر ٹرانسفر پوسٹنگ نہیں ہو رہی۔ جب انہیں پتہ چلا کہ مسلم لیگ کے لوگوں کے کہنے پر بھی نہیں ہو رہی تو پیپلز پارٹی اپنے اس مطالبے سے پیچھے ہٹ گئی، اور اب پیپلز پارٹی کا کوئی مطالبہ نہیں ہے۔ کیا صرف ٹرانسفر پوسٹنگ کے لیے پیپلز پارٹی؟ میں نہیں سمجھتی کہ ٹرانسفر پوسٹنگ ہمیں یہاں پہ کچھ ایسا کرے گی، اور پہلے ہی جو ہے وہ صوبوں کے درمیان انٹر پروونشل پوسٹنگ ہوتی رہتی ہیں، اور اگر کسی کی پوسٹنگ ہو بھی جائے گی تو جو ان کا اسٹائل ہے اس میں وہ کیا کر سکیں گے لوگ؟ تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، ہر ایک اپنی سیاسی جو اس کے تدبر ہوتا ہے اس کے حساب سے جواب دیتا ہے اور اس کے حساب سے کرتا ہے۔ تو میں کچھ نہیں کہہ سکتی اگر انہوں نے یہ کہا ہے۔ میں تو یہ دعا گو ہوں کہ جو انہوں نے 100 دن کی 100 باتیں کی ہیں وہ اس پہ عمل کر لیں۔ پہلے 127 کے الیکشن ہوئے، اس کے بعد آج آپ لاہور میں پریس کانفرنس کر رہی ہیں، آپ کے ذمہ بھی ایک بڑی ذمہ داری لگی تھی، اور ایسے کیا ہو جاتا ہے کہ بہت پر امید تھی آپ سمیت اور آپ کی پوری پارٹی کہ پیپلز پارٹی دوبارہ سے پنجاب میں بحال ہو جائے گی، لیکن اب دوبارہ سے فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی بنائی گئی ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ ذمہ داران سے تعین ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ اچھا، 2 باتیں آئی ہیں۔ دیکھیے، جب ہم نے یہ کہا تھا کہ سائفر آیا ہے تو یہ بات بھی ہو رہی تھی کہ اس طرح کے سائفر آتے ہیں، اس پہ ڈیمارش بھیجے جاتے ہیں جو کہ ایک کامن پریکٹس ہے۔ تو دیکھیے، مداخلت اور سازش میں بہت فرق ہے۔ مداخلت یہ ہے کہ میں بار بار اپنے پڑوسی سے یہ کہوں کہ آپ کے ہاں کیا پکا ہے، اور سازش یہ ہے کہ میں اس کے گھر جا کے وہ چیز اٹھا کے لے آؤں اور خود کھا جاؤں۔
تو یہ سازش ہے، آپ سمجھ گئے ہوں گے. تو باقی رہی بات، یہ کھلی مداخلت ہے، ایک ریزولوشن پاس ہوئی ہے، اور اب ہمیں یہ پوچھنا ہے کہ سائفر جو ہوا تھا وہ امریکہ کے کہنے پہ ہوا تھا یا باجوہ کے کہنے پہ ہوا تھا، باجوہ کے کہنے پہ ہوا تھا یا محسن نقوی کے کہنے پہ ہوا تھا. تو یہ ساری ہمیں پوچھنی ہے. تو اب ہم یہ پوچھتے ہیں کہ جو حقیقی آزادی ہے وہ آپ کو امریکہ دلائے گا یا کوئی اور دلائے گا؟ ہاں اچھا، ہاں دیکھیے، الیکشن تھا، گزر گیا، پارٹی نے کوشش کی، چیئرمین نے الیکشن لڑا، نہیں اگر پارٹی نے پرفارمنس دی تو وہ بات دوسری ہوگی کہ ہم ایک اوور آل ایک اسٹیٹمنٹ دیں یا کچھ کریں کہ پنجاب میں کیا ہوا. لیکن محاسبہ اپنا ہونا چاہیے سب سے پہلے، اور اپنے آپ کو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہماری کیا غلطیاں تھیں. میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہماری بہت ساری غلطیاں تھیں، نہ صرف اس میں بلکہ ہم نے اسلم گل صاحب کے بھی الیکشن میں ہم نے دیکھا کہ پارٹی میں انٹرنلی خامیاں تھیں اور ہیں. اور ایک پارٹی جب ہی آگے بڑھتی ہے جب ہم بیرونی مداخلت کے بجائے انٹرنل جو ہماری چیزیں ہیں ان کو سیدھا کریں. تو وقت آ گیا ہے کہ ہم انٹرنلی یہ دیکھیں. اور سب جانتے ہیں کہ میں یہاں سے گئی ہوں فروری کی 9 تاریخ کو، اور اس کے فوراً بعد اسمبلی اور یہ سب تھا، اور میں نے کہا کہ مجھے آنا تھا. لیکن جب میں یہاں پر آئی تھی تو میری بائیوپسی ہوئی تھی اور میں اس کی رپورٹ چھپا کے آئی تھی، اور اب میری سرجری ہے. لیکن ہم اپنے لوگوں میں کھڑے ہیں، تو یہ بڑی بات ملے. یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. اگر آپ اس کو دیکھیں تو یہ ایک طرح سے اپوزیشن مانیٹرنگ بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ اس میں ہم یہ تو نہیں کہہ رہے کہ ہمیں کوئی کانٹریکٹ دے دیں یا یہ کام ہمارے لوگ کریں گے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس میں شامل رکھیں. تو یہ ان کی طرف سے بھی بات تھی. اس کے علاوہ بھی کچھ باتیں تھیں، جس میں سب سے بڑی بات یہ ہے جو فلور آف دا ہاؤس کہی گئی اور اس کو جھٹلایا نہیں گیا کہ جب آپ پی ایس ڈی پی دیتے ہیں تو صوبوں کی جو حکومتیں ہیں آپ ان کو اعتماد میں اگر لے لیں، کیونکہ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ تھی اس میں ہمارے صوبے کے بجٹ کو اس طرح سے نہیں رکھا گیا، اور ہمیں کلائمیٹ چینجز سے سب سے زیادہ افیکٹ سندھ ہوا تھا، لیکن اس کو روک لیا گیا. اس طرح جو عمران خان کی گورنمنٹ تھی اس میں بھی ہمارے جو پروونشل اور پروجیکٹس تھے اور پروونشل اور فیڈرل پروجیکٹس تھے، فیڈرل پروجیکٹس کو انہوں نے روکا، اور فیڈرل اور پروونشل جو سبجیکٹس 50-50 کے ہوتے ہیں پروجیکٹ، ان پہ بھی عمل روکا. تو یہ ضروری تھا کہ ہمیں اپنا پوری باتیں معلوم ہو کہ ہمارے کون کون سے پروجیکٹ جو ہیں وہ 3 سال 8 مہینے کی حکومت میں رکے، کون سے پروجیکٹ 16 مہینے کی حکومت میں رکے. تو جب ہمیں بھی معلوم ہے کہ اس وقت کیا مسائل ہیں، تو جب پی ایس ڈی پی میں وہی منصوبے شامل کیے جائیں جو 4 سال سے لٹکے ہوئے ہیں. تو یہ ایک اصولی بات تھی جس کو نون لیگ نے اپنی غلطی مانا ہے اور اس پہ بات کی گئی ہے. اب رہی ایک بات اور جس کو آپ کو پوچھنا چاہیے لیکن میں کر دیتی ہوں. میڈم 300 یونٹ والی بات بتا دیں کہ وعدے کیے تھے بجلی کے. اچھا دیکھیے، ایک تو میں یہاں پر بجٹ تو آپ ہی پہلے کہا تھا کہ یہ بجٹ عوامی بجٹ نہیں ہے. بیر رفیق صاحب نے کہا تھا کہ جنہوں نے اتحادی بنایا وہ بجٹ بھی پاس کروا لیں گے. اچھا، انہوں نے آپ کو کہا تھا یہ بجٹ نہیں. ایک تو سب سے پہلی بات یہ کہ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ شوکت ترین صاحب نے یہ کہا تھا کہ 3 سال 8 مہینے قیدی نمبر 804 کی جو حکومت تھی اس میں کوئی اکنامک پالیسی نہیں تھی. ایک کے بعد ایک جو ہے وہ ہم تجربہ کرتے تھے. پھر ان سے یہ سوال کیا گیا تھا کہ آپ نے 100% قرضوں میں اضافہ کیا ہے، تو انہوں نے کہا 76%. پھر آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ انہوں نے کہا کہ آئی ایم ایف کی جو کنڈیشنز تھیں وہ سب سے آسان کنڈیشنز جو تھیں وہ پیپلز پارٹی کے دور میں تھیں. تو پھر اس سانے کو ہم کیسے بھول سکتے ہیں کہ قیدی نمبر 804 عوام کی طرح آئی ایم ایف سے بھی مکر گیا تھا
اور جب IMF سے مکر گئے تو فرینڈ کنٹریز بھی جو ہیں وہ پیچھے ہٹ گئے تھے اور بڑے برے حالات ہو گئے تھے. ہماری کریڈیبلٹی اسٹل جو ہے وہ چیلنج ہے اور ہمیں جو ہے وہ بیل آؤٹ لینا ہی لینا تھا. تو ہمیں یقیناً پھر ہمیں ایسا ہی بجٹ بنانا تھا کہ جس کی وجہ سے ہم اس بیل آؤٹ پیکج کو حاصل کر سکیں. ہمارا مقصد تھا کہ ٹیکس بک پر جو ہے وہ ٹیکس نہیں لگنا چاہیے. ہمارا یہ کہنا تھا کہ چیریٹیبل ہاسپٹلز جو ہے ان پہ ٹیکس نہیں لگنا چاہیے, میڈیکل انسٹرومنٹس پہ ٹیکس نہیں لگنا چاہیے. یہ وہ باتیں تھیں جو ہم چاہتے تھے کہ اس میں سے نکلیں اور ان کو مانا گیا ہے. تو کہنے کو منہ کھول کے لوگ بہت کچھ کہہ دیتے ہیں, اس لیے میں نے کہا کہ ہر ایک اپنے سیاسی تدبر کے حساب سے بات کرتا ہے. اور میں نہیں سمجھتی کہ جاوید لطیف صاحب ہارنے کے بعد جو باتیں کر رہے ہیں ان کو ان کی پارٹی نہیں ایکسیپٹ کر رہی, تو آپ نے سوال کے قابل کیسے سمجھ لیا؟ تو یونٹ فری دینے تھے میڈم, وہ کدھر گئے؟ اچھا, آپ نے کہا 300 یونٹ. ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہماری حکومت آتی, اور ہم اسی لیے حکومت میں نہیں بیٹھے کہ ہمارا مینیفیسٹو جو ہے وہ نون لیگ سے انتہائی مختلف ہے. ہم جو ہے وہ پبلک پرائیویٹائزیشن پہ یقین رکھتے ہیں, وہ پرائیویٹائزیشن پہ یقین رکھتے ہیں. ہم جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ سیلز ٹیکس جو صوبے کلیکٹ کرتے ہیں سروسز پہ, ہمیں گڈس پہ بھی کلیکٹ کرنا چاہیے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ وزارتیں جو 18ویں ترمیم کے بعد ڈیوالو ہونی تھیں وہ اب تک ڈیوالو نہیں ہوئیں, کیونکہ 2013 کے دسمبر کے بعد سے ان پہ عمل ہونا تھا چارٹر آف ڈیموکریسی پہ, تو وہ عمل نہیں ہوا کہ وہ ڈیوالو ہو جائیں, تو اس سے بہت سارے پیسے بچ سکتے ہیں. رہی بات آپ نے یونٹس کی بات کی, تو ہمارے ہی مینیفیسٹو میں جو ہے وہ گرین انرجی پہ یقین ہے, اور ہم نے تھر میں جس طرح سے ہم بجلی پیدا کر رہے ہیں, نوریہ آباد میں ہم پیدا کر رہے ہیں, تو ہم نے اپنی صلاحیت دکھائی ہے کہ نہ نون لیگ نے اپنے زمانے میں اور نہ ہی PTI نے اپنے زمانے میں ہمارے تھر کول پروجیکٹ کو سپورٹ کیا. تو اس کے باوجود ہم کافی بڑا اماؤنٹ اپنے پیسوں سے بجلی بنا کے فیصل آباد کی انڈسٹریز کو چلا رہے ہیں. تو ہمارے ہاں تو اس پہ عمل شروع ہو چکا ہے. باقی نون لیگ نے جو وعدہ کیا تھا وہ نون لیگ اس کی جواب دہ ہوگی, میں ان کی اسپوکس پرسن نہیں ہوں. تھینک یو. میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی آپ سب سے کہ ظاہر مجھے دھسکا لگ گیا تھا, تو ہم اس سارٹ کو کیا کریں, کیا دوبارہ کر لیں؟ وہ ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہے, کیونکہ وہ بہت ہی زیادہ ایک پتہ نہیں کیا ہوا تھا. ٹھیک ہے, تھینک یو ویری مچ. میں ذرا